بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ میں نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن عقوہ اور ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن کا روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی رہ گئی، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزہ کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ اس سے کے بعد ملاحظہ فرمائیں یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشوراء بڑا ہی مہتم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ نمبر 1، یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر جا لگی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلزار ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ نمبر 19، اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20، اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ نمبر 21، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ دوستو آگے چلتے ہیں یوم عاشوراء کی فضیلت کی طرف۔ مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزہ کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزہ کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزہ کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مسلم شریف، ابن ماجہ۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فائز اٹھانا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات۔ دوستو، یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینہ کے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ ترمذی شریف۔ مندرجہ بالا احادیث شریفہ سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، اور نمبر 4 رجب المرجب۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ یوم عاشورہ میں کرنے کے کام۔ احادیث مبارکہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 روزہ، جیسا کہ اس سلسلے میں روایات گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باشت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ ہے اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ رواہ البیہقی ترغیب و ترہیب۔ دوستو، آخر میں ہم بات کرتے ہیں ان غلط باتوں کی جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر گوشت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے ببرکتی ہوتی ہے اور گھر میں نقصانات ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں فریج میں گوشت رکھا رہا تو گھر میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ غلط بات ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ گوشت فریج میں رکھا رہا یا گھر میں پڑا رہا محرم کے اندر تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن محرم الحرام میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔